اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، یعنی آج 2024 میں یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت فرما رہی ہیں، اور جو مخاطب اول جو لوگ تھے، یعنی شان نزول وغیرہ وغیرہ تمام باتیں ایک ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور قرآن کی یہ آیات ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہی ہیں، اور قرآن کریم کے آئینے میں ہمارا چہرہ روشن ہے، تابناک ہے یا بھدا، ہمیں کیسا دکھائی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا ایک جید نام، ایک طویل عرصے سے آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم سب، خواتین و حضرات، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب۔ خواتین و حضرات، علامہ رضی جعفر صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام۔ تفسیر قرآن بالقرآن علامہ صاحب کا خاصہ، بات کو بہت دلنشین انداز میں اپنے سامع تک پہنچا دیتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آیات ہیں سورۃ الاعراف 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب غزوہ بدر والے دن کو۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ جنگ فجار میں، جنگ تبوک میں، یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت بڑی اہم آیات سورہ اعراف کی، اور موضوعات بہت سارے، میں نے انٹرو میں کچھ بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ اب یہ آداب دعا بھی اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اصلاح کب ہوئی تھی یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر یہ کہ اللہ کو یاد کرو، دعا مانگو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے، ہم ایک ایک موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے اللہ اکبر۔ تو وہ جو سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں ہماری، وہ آسمانوں تک جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں سورہ اعراف کی 55 اور 56، جس کی آپ نے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اور آپ کا تو خیر ہر پروگرام ہی حسین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ خود بھی حسین ہیں، آپ کا دل بھی حسین ہے، آپ کی خدمات بھی حسین ہیں، اور یہ پیام صبح کا پروگرام تو غیر معمولی حسن رکھتا ہے، حسن معنوی اس میں بہت ہے، اللہ قبول کرے، اور الحمدللہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، اور جس طرح آپ اس کو لے کر چلتے ہیں وہ ایک انفرادی شان ہے اس کی۔ دعا کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ ادعوا ربکم، اللہ سے مانگو، اس کو پسند ہے، پسند ہے کہ بندہ اس سے طلب کرے، تکبر ہے کہ نہ پسند، نہ دعا نہ مانگے۔ ایسی آیت موجود ہیں جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر ہے۔ جی جی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تکبر ان کا، تکبر میں دعا نہیں مانگتا، اسے میں جہنم میں ڈال دوں، جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ بات بالکل واضح کہ الدعاء مخ العبادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ نماز شروع ہوگی سورہ الحمد سے، پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد فوراً دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، سے عبادت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں تیری مدد میرے شامل حال ہے، میں کسی کی اس پرستش نہیں کرتا، ایاک نعبد، بس تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور اس میں ایک حسن یہ بھی ہے کہ ہم نعبدو کہتے ہیں، اگرچہ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہو مگر عابدو نہیں کہے گا، نعبدو، تاکہ سب کو شریک کر رہا ہے، جتنے نمازی ہیں سب میرے ساتھ شریک ہیں کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، کوئی غیر خدا کی عبادت نہیں کرتا، نہ دریا کی، نہ سمندر کی، نہ آگ کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ چاند کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کیا معقولیت ہے اس میں، کیا معقولیت ہے؟ مگر انسانوں کی بدنصیبی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہ چلی آ رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت سجانا، بنانا اور اس کے آگے سجدہ کر دینا۔ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے بنایا اور اس کے آگے سر جھکا دیا؟ اور اس میں کس قدر توہین ہے انسانیت کی کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ جو کم ترین چیز ہے مٹی، اس کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ مٹی آپ کس سے بنتا ہے؟ تو پالنے والے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، اور اس عبادت میرے ساتھ سب شریک ہیں، جتنے نمازی ہیں سب کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت بھی اسی وقت ہے کہ اس میں جس کے لیے کہا گیا کہ مغز جو ہے وہ عبادت کا دعا ہے۔ اس دعا کے بہت سارے آباد ہیں، آداب بھی بتائے گئے ہیں، اوقات کون کون سے اچھے ہیں، دن کون کون سے اچھے ہیں، کس جگہ دعا مانگنے کی زیادہ اہمیت ہے، بارش ہو رہی ہے اس وقت دعا مانگو، نماز اذان ہو رہی ہے اذان دو دعا مانگو، اقامت کہو دعا مانگو، نماز سے فارغ ہو دعا مانگو، نماز سے پہلے دعا مانگو۔ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر دعا بہت زیادہ قبول ہے؟ عرفات کا میدان دعا کی قبولیت کا بہترین مقام، حضور اکرم کی مسجد، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا گھر، ہماری عام مسجدیں بھی، اوقات نماز بھی، اوقات طلوع و غروب بھی، آفتاب نکل رہا ہے دعا مانگو، آفتاب غروب ہو رہا ہے دعا مانگو، جس قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح میں مصروف رہو۔ چونکہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں،
جو بندہ، اس لیے نماز صبح کے لیے کہا گیا وہ قرآن الفجر کان مشہودا، نماز صبح کی خاص گواہی دی جائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ اس کی گواہی رات والے فرشتے بھی دیں گے اور دن والے فرشتے بھی دیں گے۔ وہ جو رات کے فرشتے اب جانے والے ہیں وہ جا کے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جو دن کے فرشتے آ رہے ہیں وہ آ کر دیکھیں کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو چونکہ یہ فرشتے ہماری گواہی دیتے ہیں، اسی لیے خوشبو لگا کے پڑھو، اچھا لباس پہن کے دعا مانگو، قبلہ رخ ہو کے دعا مانگو، ہاتھوں کو یوں پھیلا کے دعا مانگو۔ جیسے آپ بارش کا پانی اگر ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں تو یوں کریں گے، یوں نہیں کریں گے، یوں کریں گے۔ تو اب دعا بھی آپ گویا اللہ سے طلب رحمت کر رہے ہیں، تو یوں دعا مانگو، پھر اس کے بعد مستحب قرار دے کے اپنے چہرے پر پھیرو، تاکہ یہ پورا وجود آپ کا اس رحمت الہی کے دائرے میں آ جائے۔ تو اس طرح سے دعا کے لیے اب اس میں جو لفظ ہے کہ دیکھو تضرع، دل کی بے چینی ہونی چاہیے، لقلقہ لسانی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا مانگ دی، نہیں، دل آپ کا بے چین ہے کہ واقعی یہ کام ہو جائے گا، اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اولاد کو صحیح بنا دے، اللہ مجھے دین کے راستے پر گامزن رکھے، اللہ مجھ سے وہ کام لے کہ جو میری ذات کے لیے فائدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تیرا نبی چاہتا ہے، تیرے اولیاء چاہتے ہیں، تیرے ہادیان برحق چاہتے ہیں۔ یہ سب دعائیں انسان مانگے مگر بے چینی، کہ واقعاً دل بے چین ہو کہ یہ کام میرا ہو جانا چاہیے۔ عرفات کی ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، وہاں پر دعاؤں میں یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اس میں لکھا ہے اے پالنے والے، میری ایک حاجت ایسی ہے، اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی اور باقی نہ بھی کرے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر میری یہ حاجت پوری نہیں کی اور باقی باتیں مان لی تو مجھے بہت نقصان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میری مغفرت فرمان۔ اللہ اکبر، چونکہ مغفرت جو ہے انسان کی زندگی کا اہم ترین جز ہے بالغ کی بارگاہ میں، کہ اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اس طرح پتہ نہیں کتنی کوتاہی انسان سے ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں آنکھوں سے ہوتی ہیں، کچھ زبان سے ہوتی ہیں، کچھ ہاتھ سے ہوتی ہیں، کچھ پیر سے ہوتی ہیں۔ ان کوتاہیوں کے لیے اللہ سے درخواست کرے۔ اسی لیے کسی شخص نے جو خانہ کعبہ میں موجود تھا، امام سے پوچھا کہ ہم تو اس وقت بہترین جگہ پر موجود ہیں، آپ بتائیے ہم کس طریقے سے دعا مانگیں جلدی قبول ہو۔ تو فرمایا کہ تم جاؤ خانہ کعبہ کے غلاف کے پاس کھڑے ہو اور اپنی کوتاہیاں یاد کرو، کس کس موقع پر تم سے کون کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو یاد کرو، ان کی معافی مانگو۔ صرف یہ نہیں کہ میرے ہر کوتاہی معاف کر دے، نہیں، کوتاہیوں کو یاد کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب انسان یاد کر کے اس کی معافی مانگے گا تو اس کی لاشعور میں بات رہی کہ میں آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کروں، یہ کوتاہی مجھ سے دوبارہ نہ ہو، میری آنکھوں سے یہ خیانت نہ ہو، میری زبان سے یہ غلط الفاظ نہ نکلے، میرے سماعت میں غلط باتیں نہ جائیں، میرا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے، میرا پیر کسی غلط جگہ نہ جائے۔ تو دعا کے لیے پہلی بات ہے دل کی بے چینی، اس لیے امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ ذات کے جو مضطر کی دعا قبول کرتی ہے، کہ دل کی بے چینی اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ وخفیتاً، مگر چپکے چپکے، یہ نا کہ بندگان خدا متاثر ہو، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے چیخ پکار کر رہے ہیں۔ اس لیے روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص بہت زور زور سے دعا مانگ رہا تھا، تو امام نے سے کہا بھائی اے بندے، وہ اللہ جو زور سے بلند آواز سے سن لیتا ہے وہ چپکے چپکے بھی سن لیتا ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اب ظاہر خصوصاً مسجد دعا کی خاص جگہ ہے، گھر بھی ہے، گھر میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر مسجد خاص دعا ہے۔ مسجد میں بھی دعا مانگ رہا ہوں، دوسرا بھی دعا مانگ رہا ہوں، اب اگر میں چیخ چیخ کے دعا مانگوں گا تو دوسرا ڈسٹرب ہوگا، تو قدرت سے چاہ کے نہیں، دعا مانگو مگر خاموشی کے ساتھ، اپنے دل کی ترجمانی کرو۔ بے چینی ضروری ہے، بے چینی نہ ہو تو دعا کی قبولیت بڑی ممکن نہیں رہتی، یعنی آسان نہیں رہتی ہے، سہل نہیں رہتی۔ بے چینی دل کی، بے چینی دل کی اسی وقت ہوگی جب میں اس کام کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں گا۔ میری ماں بیمار ہے، شدید بیمار ہے، تو دل کتنا بے چین ہو، اس بے چینی میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح اپنے معاملات کے لیے، میرے سے گناہ ہوا ہے، میرا دل بے چین ہو کہ اللہ معاف کر دے، تو اگر دل کی بے چینی ہوگی تو دعا پہنچے گی اس کی بارگاہ تک، اس لیے کہ وہ امن یجیب المضطر کی دعا قبول کرتا۔ تو اس لیے پہلا جملہ کہا گیا تضرعاً، دل اس کا گھبرا رہا ہو، بے چین ہو رہا کہ ہائے کاش یہ کام میرا ہو جائے، مجھے مغفرت مل جائے، میری کوتاہیاں معاف ہو جائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ویسے شفاف ہو جاؤں جیسا میں دنیا میں آیا تھا اس وقت میں شفاف تھا۔ ٹھیک، یہ سرسری طور پہ دعا نہ مانگی جائے، جیسے کہ ایک میکینیکل انداز میں دعا لقمہ لسانی اسے قبول نہیں ہے، جی، دل کی ترجمانی اسے قبول ہے۔ اللہ اکبر۔
اور دل کی ترجمانی اس وقت ہو سکتی ہے جب دل واقعا بے چین ہو اس کام کے لیے. ان کاموں میں سب اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے یہ التجا کرے میرے مالک میری کوتاہیوں کو معاف کر دے. چونکہ مغفرت جو ہے وہ بہت سے راستوں کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن کی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ مغفرت طلب کرو اللہ تمہیں رزق میں اضافہ کرے گا. مغفرت طلب کرو تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. مغفرت طلب کرو دنیا کے معاملات کو اصلاح کرے گا. مغفرت طلب کرو اس کی بارگاہ میں رضا حاصل ہوگی. وہ رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر. نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمائی بات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ نے بیان فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے ہی عبادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، یہاں تو آپ نے یہ ہمیں سمجھا دیا بالکل وضاحت کے ساتھ کہ اس میں میانہ روی، اللہ تعالیٰ اعتدال سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ہم پکارتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دعان إِذَا دَعَانِ. فَلْيَسْتَجِيبُوا. وہاں یہ بھی ہے ہماری بات بھی مانو. سبحان یہ تو اللہ نہ کہ سب اس سے مانگ رہے ہیں اسے کوئی بات نہیں مان رہے. ہماری بات مانو اور دعا مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا سوال، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے. ہمارا ایمان ہے، ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس کی صفات کے ساتھ. اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اللہ ہم سے یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے، یعنی ہم تضرع کے ساتھ بات کریں، یہ خفیہ کی جو بات ہو رہی ہے یعنی اس کو چھپا کے یہ بات کریں. اگر میں سجدے میں جاتا ہوں اور سجدے میں جا کر مجھے جو مانگنا ہے وہ مانگ نہیں پاتا، تو کیا وہ میرے دلوں کے بھید جاننے والا میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تھی اچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تو ہر بات جانتا ہے، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں. فرمایا کہ اللہ کی بات پسند ہے کہ بندہ اس سے مناجات کرے. اللہ اکبر. بندہ اس سے مناجات کرے. بلکہ اسی کتاب میں ایک جملہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات اللہ اس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے مگر تاخیر کرتا ہے. فرشتے پوچھنا پڑھنے والے یہ تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ جو قبول تو کرنا ہے تو تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ کہا نہیں، اس کی ادا مجھے بہت پسند آ رہی ہے. یہ خاص بندہ ہے. ہاں، اس کا بات کرنا مجھے بہت پسند آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ اس کی گفتگو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، مناجات میں اچھی لگ رہی ہے، اسے میں چاہتا ہوں یہ دیر تک باتیں کرتا رہے، اس کے بعد میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ اکبر. تو چونکہ بندوں کی بات بھی اسے بہت اچھی لگتی ہے. جیسے ہمیں جب بچہ، ایک چھوٹا بچہ جب بولنے لگتا ہے نا، چاہے ٹوٹی پھوٹی بات کر رہا ہوں لیکن ماں باپ کو بات بہت اچھی لگتی ہے. اچھا میرا بچہ آج بولنے لگا ہے، جی اچھا اس نے امی کہا ہے، اس نے ابا کہا ہے، اس نے پانی کہا ہے، اس نے کھانا کہا ہے. جی تو یہ جو بچہ بولنے کے قابل ہوا اور کچھ بولنے لگتا ہے تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے ماں باپ کو. جی اگر جب ٹوٹی پھوٹی بات کر رہا ہے، بہت سی باتیں ناسمجھی کی بھی کرے گا، مگر چونکہ بچہ ہے اور ایک قلبی تعلق ہے اس لیے اس کی ہر بات اچھی لگے گی. تو اس طرح چھوٹے بچے کی بات جو بھی وہ کر رہا ہو ماں باپ کو اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کی دعا مناجات اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم سے زیادہ آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے اور آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے کو مستقل کھٹکھٹا رہے ہیں، مستقل دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تم مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا. لیکن بعض دفعہ بندگان خدا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسے مرحلے میں یا ایسے وقت میں بندے کا رویہ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بعض دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہم دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو کیا یہ یعنی یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ سرکار دو عالم سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی کہ بعض اوقات ہم دعا نہیں مانگتے، بہت دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی. جی فرمایا جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو
تو سوچو کہ ایسا تو نہیں گزشتہ 40 دن میں تمہارے شکم میں کوئی حرام غذا گئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جو اکبر۔ قبولیت رکاوٹ بن رہی ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ سوچو تم نے اس دوران اتنی مدت میں کسی کو رنج تو نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ چاہتا ہے اس کے پہلے اس کے رنج کو دور کرو، پھر مجھ سے طلب کرو۔ تیسری بات یہ تلاش کرو تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار تم سے ناراض تو نہیں ہے، چونکہ صلہ رحم جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، قطع رحم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہم لوگ بہت بالکل اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، بھائی سے تعلقات خراب کر لیے، بہن سے تعلقات خراب کر لیے، چچا سے تعلقات خراب کر لیے، ماموں سے تعلقات خراب کر لیے، یہ سمجھتے نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ میں اپنے بھائی سے تعلق نہ رکھوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں اپنے بہن سے تعلق نہ رکھوں، گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ نہ کچھ اس سے میرا تعلق ضرور رہنا چاہیے، چاہے اس حد تک کہ میں اس کی خیریت معلوم کر لوں، اس کے حالات کو دریافت کر لوں، کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ معصوم نے فرمایا، امام پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ایسا تو نہیں کہ تمہارا کوئی عزیز ہے جس سے تم نے قطع تعلق کر رکھا ہے، پہلے جاؤ اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرو، تاکہ چونکہ اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ بندہ اپنے ارحام سے قطع تعلق کرے۔ تو اس لیے ہم سب کو، اور 8 باتیں ہیں یہاں پر جو میں ابھی نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن سب سمجھایا گیا ہے کہ یہ وجوہ اسباب ہو سکتے ہیں جن کے بنا پر دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو اس میں لکھی گئی تھی اسی مقام پر کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں دنیاوی طور پر ہمارے لیے اچھی ہو لیکن اخروی طور پر ہمارے لیے خراب ہو، اسے اللہ ہمیں آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اس دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے مگر قدرت کے نزدیک اس میں بہت نقصان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فائدہ مند ہے ہمارے لیے، حقیقت بہت نقصان دہ ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں نقصان دہ ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ فائدہ مند نکلتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو چلا رہا ہے، وہ مدبر ہے۔ اللہ ٹپ کی دنیا نہیں بنائی، بلکہ الا یعلم من خلق، وہ لطیف الخبیر، باریک بین ہے، جی، انتہائی باریک چیزوں کو اور دیکھ کیا لیتا ہے۔ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ خلق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو اب عقل حلال اور دعا کا ایک تعلق جو آپ نے بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک شخص آیا، مسافر ہے، اچھا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مٹی دھول اس کے بالوں میں، اور وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، ماکلہ حرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس کو کھول دیجئے۔ ہاں، اور یہی مصیبت ہمارے معاشروں میں، معاشرے کی بہت بڑی تعداد اسی میں مبتلا ہے، بہت بڑی تعداد۔ جی، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ہو، چور بازاری ہو، رشوت ہو، غلط کام ہو، حتیٰ بعض لوگ احساس نہیں کرتے مگر وہ اپنے حلال رزق کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر آفس میں پہنچنے کا وقت 9 بجے ہے اور نکلنے کا وقت 5 بجے، تو اگر ہم نے پوری پابندی کی تو ہم پوری تنخواہ کے حقدار بنے، لیکن اگر ہم 11 بجے جا رہے ہیں اور 4 بجے نکل رہے ہیں، ادھر بھی ڈنڈی ماری ادھر بھی ڈنڈی ماری، جی، اب جو تنخواہ ہمیں ملی ہے ہماری پوری تنخواہ ہمارا حق نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جو حصہ ہم نے وقت کا کم کیا ہے اس سے کم ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں معاشرے کے اندر۔ تجار جو ہیں اپنے معمولی منافع کے لیے کس قدر ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ دودھ فروش دودھ میں پانی ملا لیتا ہے، اسی طرح ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ رخندان زائد ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اموال میں برکت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پورے طور پر حلال کا خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم کے فرمان موجود ہے کہ جو شخص کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فقہ میں اس کاروبار کے جو احکام ہیں ان کی تعلیم حاصل کرے، پھر شروع کرے، تاکہ وہ گناہ سے بچیں، جی ہاں، بندگان خدا کو نقصان پہنچانے سے بچیں۔
اور آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کو پر عذاب نازل ہوا ناپ تول میں کمی کی بنا، جی ہاں ویل للمطففین الذین یقتالون الناس، سورہ تطفیف. تو یہ قوم شعیب جس پر عذاب اسے نازل ہو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، 14 چھڑا سامان دیا اور 1 کلو کی قیمت لے لی. تو یہ اپنے پورے رزق کو حرام کر لیتے تھے. حرام جہاں شامل ہو جائے وہ پورا کا پورا غارت کر دیتا ہے. اس کے وہاں پر ہمارے ہاں بھی معاشرے میں اکثر یہی صورتحال دکانداروں کے آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ہیرا پھیری کے ذریعے سے مال کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، پھلوں پر پانی چھڑک کر وزن بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنے رزق کو جو حلال تھا حرام کی آمیزش کر دیتا ہے. ٹھیک. اور جب حلال میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی اور وہ لقمہ شکم میں جائے گا تو 40 دن تک دعا سے محروم رہے گا. اللہ اکبر. تو اسے کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو رزق ہے اسے پورے طور پر حلال کروں اور اس کے لیے جو ضوابط ہیں ان کا پورا خیال رکھوں. نہ خود حرام رزق کھاؤ، نہ اولاد کو حرام رزق کھلاؤ. چونکہ اولاد کو حرام رزق کھلائیں گے اس کے اثرات لازماً سامنے آئیں گے. میرے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں کھلایا تو برباد ہو کر رہ گئی. دنیاوی اعتبار سے برباد، آخرت کے اعتبار سے برباد، اور باش ہو گئی، مجرم ہو گئی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اولاد کی تربیت تمہارا اہم ترین فریضہ ہے. اگر اچھی تربیت کی تو تم نے معاشرے میں ایک مصلح کا اضافہ کیا، اور اگر تم نے اچھی تربیت نہیں کی تو معاشرے میں ایک مجرم کا اضافہ کیا. اللہ اکبر. تو ہمیں بچنا چاہیے اس بات سے کہ معاشرے میں مجرم کا اضافہ کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں مصلح کا اضافہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم اپنے از رسول نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ یہ شعر اکبر عجیب و غریب. اللہ اکبر. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اقبال نے اپنی زندگی کا آخری قطعہ کیا بات کی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو شرمندگی نہ ہو اپنے رسول کے سامنے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اور ہم یہ اس بات کو کہنے کے لائق رہیں کہ میں اپنی اولاد ہی چھوڑ کر نہیں آیا، میں آپ کے امتی چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اکبر. اور پھر کبھی کبھی یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور گڑ گڑا کر اور بآواز بلند اور چپکے چپکے دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پیٹ میں رزق حرام ہے. اور ربنا تقبل رکاوٹ بنتا ہے وہ. جی ہاں. اسی سے حج کرنے چاہ رہے ہیں، اسی سے زیارت کرنے چاہ رہے ہیں، عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو رنگی بہت ہے ہماری زندگی، جی اسی دو رنگی نے خراب کیا. جی ہاں. اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے. کیا یہ حرام خوری کوئی غیرت مند آدمی، خواہ وہ یعنی انسان تو ہے نا بہرحال وہ، تو کیا یہ حرام خوری انسانی غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ یقیناً. یعنی بے غیرتی ہے کہ انسان جو ہے جو مال اس کا نہیں ہے اس کا استعمال کر لے. جی انتہائی بے غیرتی کی بات ہے. اسی لیے احادیث میں ایسے شخص کو بے غیرت بھی قرار دیا گیا، جہنمی بھی قرار دیا گیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو حرام کھاتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. یعنی یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر ایک کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، دیکھیے ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، یہ 30 سال پہلے اتنا برا ماحول نہیں تھا اس ملک کا. ہماری تو پہلی محبت پاکستان ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، سرکاری اداروں میں کیا ہو رہا ہے. جب تک پیسے نہیں دو کام نہیں ہو رہا مجموعی طور پر بائی اینڈ لارج. اللہ اکبر. ہاں یقیناً کچھ لوگ ہیں. گرم کرو، کام چاہتے ہو مٹھی گرم کرو. اور عالمی سطح پہ کیا بدنامی ہوتی ہے ہماری، اور جو بے ایمان ملکوں کی فہرست بنتی ہے تو اس میں ہم کتنا آگے چلے جاتے ہیں. اور 5 وقت آذان سنتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ میرے دل میں کیا اللہ موجود ہے، یا خشیت خداوندی موجود ہے، یا مجھے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی.
ایک اللہ بلڈر صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جناب میں جس فائل کے ساتھ جتنے پہیے لگاتا ہوں جی اتنی تیزی سے کم جی جی جی، اور یہ بات وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں، جب پیسے چلے جاتے ہیں تو فائل کو پہیے لگ جاتے ہیں، تو اس پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس پر فخر کر رہے ہیں. اور اس پہ وہ فخر ہو رہا ہے. یہ اللہ اکبر. یہی تباہی کا راستہ ہے ہمارے معاشرے جی، کا. کارواں کے دل سے احساس احساس ضیاء جاتا رہا. اب تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نہیں، یہ روٹین ہے. یہ وہ ایک چیز کچھ دوست بتاتے ہیں ہمارے، جو آپ نے بات کی نا کہ فائل کے ساتھ پیسے، یہ اسپیڈ منی ہے، یہ رشوت نہیں ہے، یہ اسپیڈ منی ہے، اور یہ ٹرم رائج ہے. اللہ اکبر. جو ہمارے سرکاری دوست ہیں، جو سرکاری آفیسرز ہیں، وہ یہ باتیں ہمیں سناتے ہیں. اور یہ دیکھیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کے پیٹ میں حرام نہیں حرام نہیں جا سکتا. نہیں جانا چاہیے، جی، کسی صورت نہیں جانا چاہیے، تاکہ وہاں شرمندگی نہ ہو. وہاں شرمندگی نہ ہو. اچھا، یہاں پر یہ تفصیلی بات آپ نے فرما دی. اب جو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اب میرے 2-3 سوالات ہیں تاکہ آپ تفصیل سے بات فرمائیں. یہ زمین کی اصلاح کب ہوئی تھی؟ ایک میرا سوال یہ ہے، جب اصلاح ہو چکی تھی، جب یہ کائنات قائم ہوئی، کائنات بنی، اگر یہ اصلاح ہو چکی تھی تو فساد کو روکنے کے لیے، کائنات کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، پھر تائیں کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو جب یہ اصلاح ہو گئی تھی تو پھر پیغمبروں کی ایک مسلسل آمد کیا زمین کے اصلاح کے لیے نہیں تھی؟ یعنی اس بندے کے لیے کہ جو اصلاح سے دور جا رہا ہے بلکہ فساد کا مرتکب بن رہا ہے. ارشاد. اصل میں بعد اصلاحیہ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کہ اصلاح ہو چکی ہو. اچھا. ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پہلا نمائندہ زمین پر آیا، حضرت آدم علیہ السلام، تو مکمل شفاف تھی زمین، جی. اور کوئی گڑبڑ نہیں تھی. ان کی اولاد جب پھیلنا شروع ہوئی اور زمین آباد ہونا شروع ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد اس میں خرابیاں بھی آنا شروع ہوئیں. ٹھیک. تو انبیاء آتے رہے اصلاح کے لیے. یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بہت سے انبیاء گزرے، اور زمین میں لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیے تھے، انبیاء کی بات نہ ماننے کی بنا پر مزید بگاڑ پیدا کی، یہاں تک کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین کو دھو دیا جائے. ٹھیک. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مامور کیا کہ بھئی آپ جائیں لکڑی کاٹیں. بات سے بات نکل آتی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں ہماری آدمی کوئی 100 برس کا ہو چکا ہو تو بیچارے سے اٹھا نہیں جاتا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، ہاتھ بھی ہلتا ہے، پیر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی. جناب نوح علیہ السلام جب 950 برس کے ہو گئے تو اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ جائیے جنگل، لکڑیاں کاٹ کے لائیے، تختے تیار کیجئے، ان تختوں سے کشتیاں بنائیے. یہ ماشاءاللہ 950 برس کا جوان جو ہے جا رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور تختے تیار کر رہا ہے، اور بڑی کشتی بن رہی ہے کہ 80 آدمیوں کو بیٹھنا ہے، حلال جانور رکھے جائیں گے، پلے رکھے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے دنوں کا طوفان ہے. اور ادھر ان کی بیگم صاحبہ تنور پر بیٹھی ہوئی روٹیاں پکا رہی تھی اور بک بک کر رہی تھی کہ دیکھو میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ پانی کو ترس رہے ہیں اور یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے جیسا ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہو. ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ فارت تنور، اسی تنور سے جس میں سے آگ نکل رہی تھی پانی نکلنا شروع ہوا، اور ایسا نکلا ایسا نکلا ایسا نکلا کہ اس نے ساری دنیا کو ڈبو دیا. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب دھو دی گئی زمین تو اصلاح ہو گئی اس کی. اب اس کے بعد پھر ایک عرصے تک وہ اچھی حالت میں رہی، جہاں تک اس کے بعد اور خرابی آئی تو جناب ابراہیم کو بھیجا گیا، ان کے زمانے میں اصلاح ہوئی، پھر خرابی پیدا ہوئی تو جناب موسیٰ کو بھیجا گیا، پھر خرابی پیدا ہوئی تو جناب عیسیٰ کو بھیجا گیا، آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آئیں وہ اصلاح کریں. ظاہر ہے کہ مکے میں شروع کیا کام، مگر مکے والوں نے تو ان کو ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مکہ چھوڑنے میں مجبور ہو گئے. مدینے پہنچے، الحمدللہ مدینے میں جا کر انہوں نے کام کیا. تو یہ ایک
عمومی قانون ہے جی کہ جب اصلاح ہو چکی ہے کسی معاملے کی تو تم تو خرابی مت پیدا کرو. ٹھیک. دو خاندانوں میں جھگڑا ہو چکا ہے، جیسے کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم پہنچے تو اوس و خزرج کے درمیان 100 برس سے جنگ چل رہی تھی. جی ہاں اللہ کے رسول نے دونوں کو بٹھایا، سمجھایا، جی اس صلی کے اللہ علیہ نتائج سے وسلم. باخبر کیا اور اصلاح کر دی. اب ایک عرصے تک وہی اصلاح برقرار رہی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی نے اوس کے آدمی کو کچھ کہہ دیا تو خزرج کا آدمی بگڑ گیا اور اس نے بھی شروع کر دیا. ایسا بھی ہوا کہ تلوار نکل آئی تھی، اوس کے لوگوں نے بھی تلوار نکال لی اور خزرج کے لوگوں نے بھی تلوار نکالی. حضور کو خبر ہوئی اور آ کر حضور نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، کل تم نے اصلاح کی بات کی تھی، آج پھر فساد کی طرف جا رہے ہیں. تو در حقیقت ایک عمومی قانون ہے کہ جہاں پر بھی اصلاح ہو چکی ہو، صلح ہو چکی ہو، وہاں پر کسی شخص کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے بنا پر وہ جو اصلاح ہو چکی ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے. ٹھیک. تو اس لیے قرآن نے ایک جامع قانون قیامت تک کے لیے انسانوں کو دیا ہے کہ اصلاح اہم ترین کوشش ہے. اگر ایک مصلح نے کوشش کر کے معاشرے میں اصلاح پیدا کرتی تو اب تمہیں اس میں کوئی ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو بگاڑ پیدا کرتے. ایک حکومت آتی ہے، وہ اچھے کام کر جاتی ہے تو اس کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو. معاشرے میں اس نے مثلا رشوت کو منع کر دیا تو اب کوئی شخص آ کر پھر سے ایسے کام نہ کرے جس میں رشوت رائج ہو جائے. ایک شخص آیا، اس نے کشاورزی کو یعنی کھیتی باڑی کو فروغ دیا، دوسرا شخص آ کے اس کام کو خراب نہ کرے. تو اس طرح ہر خاندان میں بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ دو خاندان آپس میں لڑ جاتے ہیں. اگر کسی شخص نے مصالحت کرا دی تو اب تیسرے شخص کو کوشش نہیں کی کہ اس میں پھر بگاڑ پیدا ہو جائے. تو ایک جامع قانون ہے قیامت تک کے لیے کہ جہاں پر اصلاح ہو چکی ہو کوشش کرنی چاہیے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کے مارا پر پھر بگاڑ پیدا ہو جائے. قوموں کے لیے بھی یہی بات ہے، خاندانوں کے لیے بھی یہ بات ہے، ممالک کے لیے بھی یہ بات ہے. انبیاء کی آمد کی غرض یہی تھی کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کے اصلاح کر دیں. مگر انبیاء کے جانے کے بعد امت کا فرض ہے کہ اس بگاڑ کو دوبارہ پنپنے نہ دے کہ جو بگاڑ ختم کیا جا سکا ہے سرکار دو عالم کے ذریعے سے. اس لیے اوس و خزرج کے لیے جب وہ پھر نکلے تو پیغمبر نے کہا دیکھو تم سے عہد و پیمان ہوا تھا کہ تم اصلاح کے ساتھ رہو گے، مصالحانہ زندگی گزارو گے، اب یہ دوبارہ کیا خبر ہے. تو اس لیے یہ قیامت تک کا فارمولہ ہے کہ ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ بھی ان دو خاندانوں میں مصالحت ہو چکی ہے تو اب میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کے بنا پر یہ لوگ پھر سے ایک دوسرے سے رنجیدہ ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات سجائی اور انسان کو بھیجا تو یہ مکمل روشنی میں بھیجا. رفتہ رفتہ روشنی نہیں آئی بلکہ مکمل روشنی میں بھیجا. ظلمت ختم ہو چکی تھی، انسان آیا. لیکن جب بھی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یا شیطان کی اتباع کی گئی تو دنیا میں فساد آیا. تو دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، دونوں راستے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے. سبحان اللہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں راستے سامنے ہیں. اور جب اصلاح ہو گئی ہے تو یہ ختم نبوت کی بات جو بھی آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت ہو گئی، اب اقرار نبوت باقی ہے. اب یہ امت کا یہ ذمہ داری ہے کہ امت اصلاح کی کوشش کرتی رہے گی. جہاں کہیں شیطانی راستوں پر انسانیت چلے اس کو وہاں اصلاح کرے. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، ایک بہت اہم بلکہ دو ہیں بڑے اہم پوائنٹ. ایک تو یہ کہ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. اب یہ بہت بڑا موضوع ہے دراصل. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. تو یہ بیم و رجا کیا ہوتا ہے، آیت کیا فرما رہی ہے، ذرا کھول دیجئے. وہی جو آپ نے فرمان سنایا کہ ہو سکتا ہے یعنی انسان کے دل میں خوف اتنا ہو کہ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ میری ساری نیکیوں کو کل عدم کرا دے. یہ تم نے سب دنیا کو دکھانے کے کیا تھا، یہ نمازیں پڑھی دنیا کو دکھانے کے لیے، روزے کیا لوگ کہیں بے روزگار ہے، زکوٰۃ دی لوگ کہیں ہاں بڑی واہ واہ ہو رہی. تو خوف ایسا ہونا چاہیے کہ میری جو نیکیاں ہیں ان میں کوئی قابل قبول نہ ہو، سب رد ہو جائے کہ نہیں یہ سب تو تم نے دنیا کے خاطر دنیا داری کے خاطر کیا. امید یہ ہونی چاہیے کہ میں چاہے جتنا گنہگار ہوں
مگر اس کی رحمت سب پر حاوی ہے. اللہ اسے کتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ ذات پر سبحان رحمت کو اللہ. لکھ رکھا ہے. اسی رحمت سے کائنات پیدا ہوئی. یہ دریاؤں میں روانی، یہ سمندروں میں طغیانی، یہ آفتاب کی تمازت، یہ مہتاب کی خنکی، یہ ستاروں کی چمک، یہ پھولوں کی مہک، یہ پھلوں کی مٹھاس، کائنات میں جو روشنی ہے سب اس کی رحمت کا کرشمہ ہے. تو خوف یہ ہونا چاہیے کہ میری جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ناقص ہوں اور کوئی قابل قبول نہ ہو. امید یہ ہونی چاہیے کہ میرے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہاں میرے بندے، اس لیے کہ میں رحمت کامل ہوں، ارحم الراحمین. سبحان اللہ. دعا میں بھی یہی بات ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو یہ خوف زدہ رہے، ایسا نہ ہو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں، میری آنکھوں نے جو خطائیں کی ہیں، میری زبان نے جو کوتاہیاں کی ہیں، میری سماعت میں جو باتیں غلط پہنچی ہیں، میرے ہاتھ میں جو ظلم کیے ہیں، یہ سب رکاوٹ بن سکتے ہیں. میں نے فلاں موقع پر فلاں انسان کو ستایا تھا، وہ رکاوٹ بن سکتا ہے. فلاں موقع پر میں نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی، وہ رکاوٹ بن سکتی ہے. میں نے فلاں موقع پر میرے قدم جگہ ایسی جگہ جہاں گئے جہاں میں نہیں جانا چاہیے، یہ رکاوٹ بن سکتی ہے. تو دل میں خوف ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں بے پناہ کوتاہیاں ہیں، میرے نہ جانے کتنی غلطیاں مجھ سے صدر ہوتی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری غلطیاں رکاوٹ بن جائے میری دعا کے قبولیت میں. لیکن تمام بھی ہونا چاہیے کہ وہ رحم الرحمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اسی نے اپنی رحمت سے کائنات کو پیدا کیا. میں ایک ذرے بے مقدار تھا، اس نے سب کچھ عطا کر دیا. جب رحم مادر میں گیا ہوں تو ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، اسی ذرے کو اس نے پروان چڑھایا، ہڈیاں پیدا کر دی، گوشت پیدا کر دیے، کھال چڑھا دی، آنکھوں میں روشنی عطا کر دی، زبان میں قوت گفتار عطا کر دی، کانوں میں سماعت پیدا کر دی، ہاتھوں میں قوت گرفت پیدا کر دی، پیروں میں چلنے کی طاقت پیدا کر دی. جس نے تمام چیزوں سے مجھے نوازا ہے وہ میری دعا کو قبول بھی کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو ایک طرف خوف ہے کہ میری ساری زندگی میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کون سی کوتاہی رکاوٹ بن جائے گی دعا کی قبولیت میں. اور دوسری طرف کہ نہیں، اس کی رحمت اتنی بے قرار ہے کہ رحمت اس کی ذات پر لکھی ہوئی ہے. اس سے جس نے ایک ذرے مقدار کو کامل انسان بنا دیا تھا، وہ میری اس دعا کو بھی قبول کر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو لکھ رکھا ہے، بلکہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اللہ کو کون ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود. پھر 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ سے پوری کائنات سجا دی، اور 99 رحمت کے حصے آخرت میں ملنے والے ہیں. آخرت کے لیے ہیں. اور تو سب حضور کیا کی ایک شفاعت بندہ سے ملے. مومن اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس پہ ختم ہو رہی ہے یہ آیت. اللہ اکبر، نیکی. ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ اکبر. انسان سے اگر کوتاہی ہو بھی چکی ہیں تو کوشش کرے کچھ زیادہ سے زیادہ نیکی کر دے. جی کسی غریب کو فائدہ پہنچا دے، کسی بیوہ کی مدد کر دے، کسی یتیم کی سرپرستی کر دے، بندگان خدا کو فیض پہنچا دے. یہ سارے باتیں ایسے ہیں کہ جو اس کے گناہوں کو دھو دینے والے ہیں. اور نہ ہی دھو دینے والے بلکہ یہ گناہ نیکیوں میں اللہ تبدیل کر بے دے شک گا. ایسی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ ختم کر دیں. اللہ یہ اکبر. نیکوکار بندہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے، اس کی چلو کوتاہیوں کو درگزر. اچھا، اب یہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کی یہ بات ہے، ذرا سا کیونکہ اب تو کوئی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر رحمت کا لفظ دوبارہ آیا. دیکھیے یہ ہے، اور قریب من المحسنین. اب یہ وہ احسان نیکیاں کرنے والے یا نیکیوں میں اضافہ کرنے والے، احسان کرنے والے، یعنی اپنی نیکی کو نقطہ کمال تک پہنچانے والے. ارشاد. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر آن بندہ اس کی رحمت کا احساس کرتا رہے. ٹھیک. آپ دیکھیں نماز واجب صرف 17 رکعت ہے، جی اور ہر نماز میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. جی بسم اللہ میں بھی 2 مرتبہ رحمت کا اعلان، جی پھر شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ مزید رحمت کا اعلان. گویا ایک سورہ الحمد پڑھنے میں 4 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان. تو اگر ہم نے 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی تو اس کا مطلب ہم نے 68 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. باقی جو دوسرے سورہ پڑھیں گے ان میں بھی ہمارے یہاں تو یہ لازمی کہ سورہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھو. اب اگر انسان پر غور کرے کہ میں اللہ کی رحمت کا بار بار اعلان کر رہا ہوں تاکہ احساس رہے کہ میری کوتاہیاں چاہے کتنی بھی زیادہ ہیں مگر اس کی رحمت پوری کائنات پر سایہ فکن ہے. اسی رحمت سے اس نے مجھے وجود عطا کیا ہے،
اسی رحمت سے اس نے میرے تمام اعضاء میں توانائیاں عطا کی ہیں، میری اندر کی دنیا بھی، میرے باہر کی دنیا بھی، میرے جتنے اعضاء سب کام کر رہے ہیں، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں سب اس کے رحمت کا اعلان کر رہی ہیں۔ اس لیے اے میرے مالک، اگرچہ میں تیرا کا ناقص بندہ ہوں، کوتاہیوں والا بندہ ہوں، مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری زبان سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، میری کانوں میں غلط باتیں پہنچتی ہیں، میرے ہاتھوں میں ایسے کام ہوتے ہیں جو تجھے پسند نہ ہو، مگر ان سب کوتاہیوں پر جو چیز حاوی ہے وہ تیری رحمت ہے، اور تو نے اپنی رحمت کا کامل ترین نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا سرکار رحمت للعالمین خاتم صلی الانبیاء اللہ حضرت علیہ وآلہ محمد وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو مجھے توفیق دے کہ میں اسی ذات رحمت للعالمین کی تعلیمات پر عمل کروں، تاکہ قیامت میں ان کی شفاعت میرے حق میں آ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ اتنے بڑے بڑے موضوعات، بڑی لمبی گفتگو، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے ایک ایک موضوع پر، اتنا وقی اور اتنا عمیق موضوع، ہر موضوع، لیکن آپ نے ایک محدود وقت میں تمام موضوعات کا احاطہ کیا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ آپ تشریف لائے، جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب کا شکریہ، اور بس درخواست ہم کرتے ہیں بار بار کہ علامہ صاحب وقت نکالیں اور پیام صبح کو وقت دیں۔ علامہ صاحب کے اصل میں دورے رہتے ہیں، مصروفیات بہت رہتی ہیں، لیکن جب بھی وہ کراچی میں ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب غزوہ بدر والے دن کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ جنگ فجار میں، جنگ تبوک میں، یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں، بڑی تہ سے نکالی پرچی آپ نے۔ جناب محمد عمران قریشی، کہاں سے؟ شادمان ٹاؤن، نارتھ کراچی۔ اچھا، شادمان ٹاؤن، نارتھ کراچی سے۔ محمد عمران قریشی صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔